پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیاں ہرگز عروج پر نہیں ہیں، اور برائے مہربانی یوم آزادی کے ٹاپک کو نہ ہی ٹچ کریں۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ یوم آزادی ایک طرف منا رہے ہیں لوگ اتنی خوشی سے، دوسری طرف ساتھ ساتھ اسٹیٹ میں بھی انہیں اتنے ایشوز نظر آتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، کبھی مہنگائی کو، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی صحافیوں کو۔ دیکھیے، آزادی جو ہم نے اپنا وطن بنایا تھا تو یہی تھا نا، ہمارے جن لوگوں نے یہ کانسیپٹ دیے، قائد اعظم ہوں، علامہ اقبال ہوں، کہ ہم اپنے حکمان سے سوال کر سکیں، ان کی کارکردگی پر نگاہ رکھیں، تو اس میں شکوے شکایات نہ کریں۔ تو یہ تو بلکہ حقیقی یوم آزادی ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ لیکن جہاں تک آپ وہ پہلی بات کر رہی تھیں مجھے، کہ سیاسی سرگرمی ہرگز عروج پر نہیں ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ گزشتہ چند مہینوں سے جو نام نہاد ہمارے سیاست کے بڑے بڑے نمائندے تھے، انہوں نے اتنی تیزی سے جی حضوری کا کلچر انٹروڈیوس کروایا ہے کہ کہاں کی سیاست اور کہاں کی گہما گہمی اور کہاں، ان کی اپنی مجبوری ہے، کیا جیسے سپریم کورٹ کی ڈیسیژن آئی ہے آج، عمران خان صاحب اریسٹ ہو گئے۔ ماشاء اللہ، سپریم کورٹ صاحب دیکھیں، سپریم کورٹ صاحب نے کیسا چھکا لگایا، انہوں نے پہلے انتظار کیا پارلیمنٹ ڈیزالو ہونے کا، کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے۔ نہیں، پارلیمان تو موجود ہوتی، کیونکہ سینٹ از اے پرماننٹ ادارہ نا، تو اس کو تو ہر صورت میں رہنا ہوتا، تو اب جوائنٹ سٹنگ تو ہو نہیں سکتی۔ اب پارلیمان کے پاس تو اس وقت کوئی جوابی اپنے تحفظ کی گنجائش ہی نہیں، تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تو ایک فیصلہ آ گیا، پتہ نہیں اور کتنے فیصلے آتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور وہی بینچ جس نے ہمیشہ ڈیسیژن دینی ہوتی ہے، انہی لوگوں نے یہ فیصلہ بھی دے دیا۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ وہ میں اور آپ جو مرضی کہتے رہے، میڈیا کا بنیادی جو کام، جو فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کی ریالٹی کیا ہے۔ اس وقت کی ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بندیال صاحب ہیں، ان کی ڈسکریشن ہے وہ کون سے ججز کے ساتھ کیا فیصلے کرنا چاہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کہلائے جائیں گے، وہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلے نہیں کہلائے جائیں گے، لیٹس فیس اٹ۔ تو مورل اس کی کیا اتھارٹی ہے نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، بٹ یہ اتھارٹی ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس کی جو امیڈیٹ امپلیکیشن ہے کہ وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت اعتماد سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی مہینے میں آ جائیں گے ان کے بڑے بھائی، وہ بیچارے آئیں گے تو جلسے جلوس وغیرہ، پہلے تو آتے ہی انہیں جیل تو جانا ہے ہر صورت، کسی جو انہیں کہا بھی کہ وہ آئیں گے تو انہیں لاء کو فیس تو کرنا پڑے گا۔ جی، لاء تو فیس کرنا پڑے گا، اور ضمانت ہو گئی 10-15 دن بعد، اگر 8 دن بعد ہو گئی، یہ جب بھی ہو گئی، ہم اس کے بارے میں قیاس رائے تو نہیں کر سکتے، وہ انتخابی مہم کے 10-15 جلسوں سے خطاب کر لیں گے بیچارے، اور کیا کر لیں گے۔ لیکن ان کے لیے یہ سچویشن خطرناک تو ثابت ہو سکتی ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے ڈیسیژن کے بعد؟ دیکھیے، اگر میں نواز شریف صاحب کی جگہ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، میں اگر واقعتاً سیاست کرنا چاہتا ہوں اور کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور میرا نام نواز شریف ہوتا تو میں آج رات ہی جہاز میں بیٹھ کر پاکستان لینڈ کر جاتا اور میں فیس کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی جگہ آپ ہوں تو انسان ایک اور اینگل سے بھی سوچنا چاہیے، وہ کہیں گے یار میں اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں، 3 مرتبہ ذلیل و خوار ہو کے مجھے نکالا گیا، اب میں بیمار بھی ہوں، میرا جیون ساتھی بھی ساتھ چھوڑ چکا ہے، تو قسمہ رکھا ہے، لندن بیٹھے ہیں، ٹھنڈا موسم ہے، گھومو پھرو۔ ویسے بھی ان کو کوئی مدام تو ساتھ کا مجسمے دیکھنے کی کوئی شوق نہیں ہے، وہ واک کر لی، بیٹے بھی وہاں ہیں، بیٹی ہیں وہ یہاں ہیں، تو تھوڑا بہت اگر ان کا سیاست سے کوئی دلچسپی رہ گئی ہوگی تو یہ ہوگی کہ یار وہ بچی میری وجہ کر کے جیل میں رہی۔ اور دیکھیے، ایک بہت بڑا جو ہے، میں عموماً پی ایم ایل این کی جو پولیٹکس ہے اس کا نقاد رہا ہوں، لیکن یہ بات میں کیمرے پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان's پولیٹکس، جو درینہ شاہد ایک ایسا رپورٹر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ دیکھیے، ایک بڑی لاڈلی بچی، ناز و نام میں پلی ہوئی، گڑیا کہلاتی تھی، اور وہ جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے، انہوں نے ایک دن بھی کوئی
حرف شکایت نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ تو نہیں لگتا کہ وہ ان کا کوئی سیاسی کریئر بن سکتا ہے یا وہ ایک اچھی پرائم منسٹر یا لیڈر کسی دن ثابت ہو سکتی ہیں. لوگ تو ان کو اسی طرح کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کا تو کوئی پولیٹیکل ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ دیکھیے ابھی وہی ہے ہمارے ہاں لوگ اتنی ڈویژن ہو چکی ہے نا. ابھی تو انہوں نے پہلے اپنے والد صاحب کا جو یہ نعرہ تھا وہ لے کر چلیں ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے نا انہوں نے گزشتہ دور حکومت میں جب یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہو رہے تھے تو ان کے جلسے جلوسوں کی وجہ سے جیتتے تھے. لیکن انہوں نے جب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا تو لوگ کہتے ہیں مخالف، اب پتہ نہیں، میں نے تو وہاں موجود تو انہیں جیتنے نہیں دیا گیا، ناکام بنایا. تو میری دانست میں وہ ابھی بھی سیاست کے حوالے سے ان کے پاس ابھی کافی عمر ہے، اور اگر وہ سیاسی عمل میں ڈٹ کر حصہ لینے کو آمادہ ہو جائیں تو میں انہیں مستقبل کی سیاست کا ایک اہم کردار تصور کرتا ہوں. تو اگر فرض کریں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے، جہاں اتنے سال نہیں آئے، کیا پتہ اب بھی نہ آئے، تو مریم نواز میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پارٹی کو بہتری کی طرف لے جائیں جو ان لوگوں نے اپوزیشن میں آنے کے بعد فیس کی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آئی ان کے بغیر بہت مشکل ہے. نواز شریف صاحب کا ہونا ضروری ہے یہاں. مریم بی بی کے ہوتے ہوئے ان کی سیاست کو جیسے ایکسیلریٹ نہیں کرنا ہوتا آپ کی طاقت میں اضافے کے لیے، ضروری ہے کہ میاں صاحب خود تشریف لائے ایک مرتبہ، چاہے 2 ہفتے رہنے کے بعد چلے جائیں. یا اب اس میں بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے عدالت نے ان کے نصیب میں، ہمیں کیا پتہ. آپ نے اوپر دیکھ کے بکایا ہے عدالت. بھائی انہی کے ذریعے ہی آج کل تو لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے اوپر دیکھنا پڑتا ہے نا، قسمت سنیں وہاں لکھی جاتی. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں، یہ تو چلے سینیریو ہو گیا، اگر وہ نہیں آ جاتے ہیں تو الیکشنز ٹائم پہ ہی ہوں گے یا ہم ڈیلے دیکھ سکتے ہیں؟ بھی الیکشن تو پہلے بھی ٹائم میں نہیں ہو رہے، وہ تو کبھی نہیں 90 دنوں میں ہونے تھے نا. وہ تو ہوئے نہیں نا، لیکن جو اب جنرل الیکشن اب وہ آ گیا کہ جی وہ آبادی میں وہ مردم شماری نہیں ہوئی ہے اور پھر حلقہ بندیاں ہونی ہیں. تو میں ویسے آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پارلیمانی نام کا ادارہ ختم کر دینا چاہیے. اس کھٹراک میں پڑے ہی کیوں؟ دیکھیے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہمارے مفکر پاکستان نے اس نظام کے بارے میں کہا تھا بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو مجلس شورا جیسے ضیاء الحق صاحب نے ایک نامزد کر رکھی تھی، اچھے نیک لوگ آئے ہیں اس میں، ٹیکنوکریٹس بھی ہوں، 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، وہ چلائیں اس ملک کو، زیادہ بہتر ہے. ہم نے ہر طرح کا سسٹم آزما لیا ہے نا، تو ایک بادشاہی بھی کر لیں، خلافت لے آئیں، یہ امیر المومنین ہوں ہمارے اور وہ چلائیں، کیوں نہیں؟ آپ کو لگتا ہے اسٹیٹ نے ہر قسم کا نظام آزما کے دیکھ لیا؟ ابھی تک تو یہ ہوا ہے نا، دیکھیں نا مارشل لاء بھی لگ گئے، صدارتی نظام بھی آیا تھا، 56 کا آئین بھی بیچارہ گزارا 1.5-2 سال، 1973 میں ایک بنا تھا تو وہ کتنی اس کی عمر رہی، 4 سال 1973 میں. تو اس کے بعد تو بس آئین ہمیشہ کبھی رہا ہے کبھی نہیں رہا، ہر چند کہیں ہیں کہ نہیں ہے، اسی طرح کا. تو میری آج کل بہت خواہش ہو رہی ہے کہ ہم یہ بادشاہت بھی تھوڑی سی ٹرائی کر لیں. اور اسے لگتا ہے آپ کو کہ کچھ اچھا نکل سکتا ہے؟ بھائی ایک بندہ ہو بس، وہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے ڈنڈے کے زور پر، اور ہم سیدھے انسان کے بچے بن جائیں، کیا برائی ہے اس میں؟ پاکستانیوں کو تو شاید یہ بھی سوٹ نہ کرے، تو پھر کیا کریں؟ میرا جب سب کچھ آزما لیا تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہ یہاں چلتا نہیں ہے نا. ہمارے لوگ اصل میں ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے، آمریت کی شیلف لائف بہت چھوٹی ہے، لوگوں کا دل بہت جلدی بڑھ جاتا ہے. کوئی بھی نظام ہو تو جب بہت زیادہ خوف کا عالم ہو تو 4-5 سال تک بیچارے سر جھکائے رہتے ہیں، لیکن پھر انگڑائی لے کے آ جاتے ہیں. کیا کریں؟ یہ ہماری زمین ہے نا وادی سندھ کی، کہ کبھی کبھی دریاؤں میں پانی ہی نہیں ہوتا، خشک ہوتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، پھر ایک دم سے پتہ چلتا ہے اچانک بارشوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر سیلاب آ جاتے ہیں اور یوں زمین کے اوپر. تو عوام کا مزاج بھی ظاہر ہے ان کے جغرافیے کی طرح ریفلیکٹ کرتا ہے نا اپنے آپ کو. یہ ویسے آپ نے اچھی بات نہیں میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھو غور سے، ظاہر ہے کہ ہم جس جغرافیائی ماحول میں رہتے ہوں گے اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے نا. جیسے سوسائٹی، جو ٹھنڈے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ کنٹمپلیٹو ہوتے ہیں، کیونکہ باہر جانے کی گنجائش نہیں ہوتی تو گھر میں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں.
تو کچھ انوینٹو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں زیادہ ڈپریشن میں سوئسائڈل ہو جاتے ہیں. جیسے اکنامکلی اسپیکنگ ہمارے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ معاشی طور پر بڑے اسٹیبل، بڑے خوشحال ہیں، لیکن وہاں پر سوئسائڈ کا ریٹ بھی سب سے زیادہ ریٹ. تو یہ تو ہے اس طرح کا معاملہ. تو ہمارے وہ جیسے غالب نے پتہ نہیں شعر میں اصلی بھول رہا ہوں، غلط شعر نہیں کوٹ کرنا چاہیے، وہ بھی استادوں کا، وہ کوئی اس طرح کی بات تھی کہ ہمیں بلغمی مزاج ہی کو راس ہے. تو ہم بلغم مزاج قوم ہیں. تو بہرحال سپریم کورٹ نے بڑا اچھا سکسر کیا ہے. شہباز صاحب کی اپنا ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے، لیکن میں انہیں سلام پیش کرتا اور ان سے زیادہ ان کے لاڈلے چہیتے وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب کو پیش کرتا کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے انہی چیف جسٹس صاحب کی خواہش کے مطابق ججز لگائے اور اسرٹ نہیں کیا. پارلیمان کی کمیٹی ہے ایک، تو ججز کا انتخاب کرتی، کہتے جی نہیں لگاتے، پھانسی لگانا ہے لگا دیں. لیکن ہوتا یہ ہے جب آپ خود ایک پریکٹسنگ وکیل ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ وزارت تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر تو پیش ہونا ہے، تو پھر آپ ایسے کمپرومائزز کرتے ہیں. اور تارڑ صاحب نے کیے ہیں کمپرومائزز، اور ایسے کمپرومائزز کیے ہیں کہ اس ملک میں ہم ترسیں گے جمہوریت کو، جس کو صحیح معنوں میں جمہوریت کہتے ہیں، آئندہ 5 سے 10 سال کے لیے. ہو بھی نام نہاد اگر الیکشن ہو بھی جائیں، کوئی نام نہاد منتخب وزیر اعظم آ بھی جائے، تو وہ کسی میونسپل کمیٹی بھی نہیں بلکہ تحصیل کونسل کے سربراہ جیسا اختیار اس کا ہوگا میری دانش. جس طرح تھوک کے حساب سے آخری دنوں میں یہ جو انہوں نے قوانین منظور کیے ہیں، اس سے جتنا اچھا جمہوری نظام جو ہے جو مضبوط اور تبانا ہوا ہے وہ تو ہم بھگتیں گے. جہاں تک اتنے سال بھگتتے ہیں آگے بھی بھگتیں گے. نہیں، ہمارے ہاں دیکھیے اب یہ بھی زیادتی ہے، اچھے دن بھی آئے ہیں پلیز. اور اسے تباہ کرنے میں سب سے زیادہ گندا رول ہم صحافیوں کا ہے. جس وقت ہم نے ریٹنگز کے چکر میں جو ہے سب سے زیادہ ہم لوگوں نے ایک طبقے کو، ایک نظام کو نشانہ بنایا، اور میں چیختا تھا ان دنوں اپنے دوستوں سے، آن سکرین بھی چیختا تھا، ذاتی محفلوں میں بھی کہتا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے یار جس ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے اس سے مت کاٹو مت کاٹو مت کاٹو. ہم نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو چور لٹیرا چور لٹیرا چور لٹیرا جعلی ڈگری والا ثابت کیا ہے. پھر بندہ ہم نے ایک ایماندار ڈھونڈا، وہ بھی بیچارے اب اٹک میں بیٹھے ہیں، کیا کریں، جائیں تو جائیں گا، ورنہ جیل کا پھاٹک ٹوٹے وہ آئیں تو وہی کو ٹھیک کرتے ہیں.